ہوگا مزدور، ہوگا ٹھیکیدار، ہوگا ادیوگپتی، مگر نماز کا وقت ہوا ساری چیزوں کو روک دیجئے۔ اب جب آخرت کا معاملہ آ گیا، اب اللہ کے حکم کا معاملہ آ گیا، اب اسے پورا کرنا ہے۔ پھر جائے مسجد سے اور اپنے مال کو کمانے میں لگ جائے، اپنی کھیتی باڑی میں لگ جائے۔ اللہ کو بہت پسند آتا ہے ایسا آدمی جو کام چھوڑ کر کے مسجد آئے اور پھر نماز ادا کر کے کام پر جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی روزی میں برکت پیدا کرتا ہے۔ مال کہاں سے آیا ہے یہ بتانا پڑے گا۔ کمانے کے لیے بیاج کے راستے کھولنے والے، کمانے کے لیے رشوتوں کے راستوں کو کشادہ کرنے والے، کمانے کے لیے لوٹ مار اور دھوکہ دڑی کے راستوں کو کشادہ کرنے والے اچھی طرح سمجھیں کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہمیں حساب دینا ہوگا۔ مال کہاں سے کمایا ہے؟ یہ مال یوں ہی نہیں کہ لے کر کے آ گئے، کہاں سے کمایا ہے یہ راستے بتانے ہوں گے۔ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کہاں سے کمایا، لیکن اسے پھر بھی عاجز کرنا ہے، اسے قائل کرنا ہے کہ یہ بتائے کہ وہ مال کہاں سے آیا ہے۔ اس لیے حرام راستوں سے حاصل کرنے کے تمام راستے بند کیے جائیں، حلال راستے سے مال کو حاصل کیا جائے، حرام طریقوں سے گریز کیا جائے۔ پھر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سوال ہوگا وَفِي مَا أَنفَقَهُ، اور مال کو کہاں کہاں خرچ کیا ہے۔ پہلا سوال زندگی کو کہاں لگایا، دوسرا سوال جوانی کو کہاں لگایا، تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا، چوتھا سوال مال کہاں کو خرچ کیا ہے۔ یہ بھی جواب دینا ہوگا۔ مال آ گیا اور اس کا صرف مصرف غلط ہو گیا، یہ بھی اللہ کے یہاں قابل مواخذہ ہوگا۔ مال کما لیا ہے، اچھے راستوں میں آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے، اچھے راستوں میں خرچ کرنے کے وقت میں شیطان ہمیں ورگلاتا ہے، شیطان ہماری جیبوں سے پیسہ نکلنے نہیں دیتا ہے۔ خدا کے گھر کے بنانے کی تشکیل کے لیے کوئی کسی کے پاس جائے، 2-4 کٹے سیمنٹ کے دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے اور امداد کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ غریب بھوکا مر رہا ہے، پریشان حال پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی ان کے کھانے کی فکر کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں جبکہ مال موجود ہے، کما بھی لیا ہے، مگر خرچ کرنے کے صحیح راستے نہیں اپنا رہا ہے، ایک وقت آئے گا ہماری زندگی کے اندر آتا ہے، سب کی زندگیوں میں تقریباً آتا ہے، شادی بیاہوں کا موقع آتا ہے، وہی پڑوسی جس کی بھوک کا اس نے سامان فراہم نہیں کیا تھا، اسے بھوکا مرتا دیکھ کر بھی دل پسیج نہیں رہا تھا، وہی غریب جس کے بچے پریشان حال تھے، جس کے گھر میں فاقے گزر رہے تھے، جس کی بچیاں جوان ہونے کے بعد ان کے نکاحوں کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا، اور جوان اور مالدار امیر اور یہ اس طرح کے دولت مند لوگ اپنے دلوں کے اندر کوئی خیر خواہی نہیں پا رہے تھے، جب ان کے گھر پر کوئی اس طرح کا کام کاج آیا، شادیوں میں لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کیا، ہائے ہائے کس چیز پہ خرچ کیا، کہا 5 لاکھ کا ڈیکوریشن ہے، فلاں منڈپ میں شادی ہوئی ہے، 5000 دعوتی ہیں۔ لعنت ہو اس طرح کے لوگوں کی، اس طرح کی کمائی کے اوپر، اللہ معاف فرمائے، جنہیں اپنے گھر کے برابر میں سویا ہوا اور بل بلاتا ہوا غریب پڑوسی نظر نہیں آ رہا ہے، آج 5000 کی دعوت کر کے وہ کس کو رجھا رہا ہے، وہ کس کے اوپر احسان کر رہا ہے۔ تیری دعوت کھانے کے بعد اس کی زندگی کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، یہ دکھاوا ہے،
یہ دوسروں سے برتری اپنی ظاہر کرنے کے لیے اور قوم میں اپنی ناک لمبی کرنے والا معاملہ ہے۔ ہائے ہائے، ضرورتیں لوگوں کے سامنے جن کے نہیں رہتی ہے اور مال کا صحیح رستہ بند ہو کر اور غلط راہوں کے اوپر مال خرچ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اس طرح کے لوگوں سے پوچھا جائے گا اور وہ بندھن میں بندھیں گے اور بندشوں میں جکڑے جائیں گے۔ غریبوں کا خیال رکھنا، دین کی راہوں پر خرچ کرنے کے لیے توجہ دینا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، چونکہ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم تنصرون وترزقون بضعفائکم، فرمایا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوتی ہے اور یہ جو تمہیں دولت مل رہی ہے، تمہیں جو یہ تندرستی مل رہی ہے وغیرہ، فرمایا تمہارے معاشرے میں جو اللہ نے غریب، کمزور، محتاج، اپاہج، یتیم، اس طرح کے کمزور طبقے کو پیدا کر رکھا ہے، فرمایا ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مال کے دروازے کھولتا ہے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری تندرستیاں قائم رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم نے مال کو ان لوگوں کے اوپر خرچ کیا کہ نہیں کیا، جن کی وجہ سے اللہ نے مال عطا کیا ہے، ان لوگوں پر اگر خرچ نہیں ہوا ہے تو پتہ چلے گا کہ مال کہاں خرچ کیا ہے، یہ جواب دیا جائے۔ بات سمجھنے کی ہے، یہ غریب غربا جو اللہ نے پیدا کر رکھے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ غریب بھی اللہ کے بندے، یہ امیر بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ ایک کو اللہ نے غریب بنایا، دوسرے کو امیر بنایا، اگر وہ چاہتا تو اس کو بھی برابر برابر دے دیتا، مگر ایک کو کمزور رکھا، ایک کو کمزور رکھا، دوسرے کو دولت مند بنا دیا۔ تمہاری دولتوں میں ان غریبوں کے حصوں کو لگا دیا، کبھی زکوٰۃ کی شکل میں، کبھی امداد کی شکل میں، کبھی فطرے کی شکل میں، کبھی ہنگامی امداد کی شکل میں۔ اس کے فضائل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں کہ غریبوں کا لحاظ کرنا، محتاجوں کی امداد کرنا، یتیموں کا لحاظ کرنا، یہ تمہارے اوپر لازم ہے اور تمہارے اوپر ضروری ہے۔ یہ یتیم، یہ غریب، یہ مسکین، یہ نیچے کے طبقہ جو نیچے پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا کر کے برابر میں لانا۔ آج ہم سکھ برادری کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب سکھوں کے اندر ایک عجیب و غریب رواج ہے، وہ یہ کہ اپنی قوم میں اگر کوئی غریب ہوتا ہے تو سارے لوگ مل کر کے اس کی فنڈ سے مدد کرتے ہیں اور اس کو اٹھا کر کے برابر میں لے کر کے آتے ہیں۔ یہ سکھوں کے یہاں کا دستور لوگ زبان کے اوپر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب اس برادری میں بڑا یکتا ہے، بڑی ایکتا ہے۔ ان کے پاس تو کوئی ایسا دھرم اور کوئی ایسا دین اور کوئی ایسا ہدایت نامہ نہیں ہے جو تمہارے پاس میں ہے۔ تمہارے پاس آسمانی کتاب، تمہارے پاس ایک نمبر کا پیغمبر، تمہارے پاس میں انمٹ شریعت، تمہارے پاس میں غیر محرف اور شاندار دین اور شریعت، تمہارے پاس میں سارے مسائل اوریجنل ایک نمبر کے ہیں۔ کیا خیال ہے پھر قوم مسلم اس طرح سے پیچھے ہٹتی ہوئی جا رہی ہے اور پچھڑتی جا رہی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے اور یہ خود اپنے آپ ایک سوال کھڑا کرتا ہے۔ جس قوم کے پاس ساری چیزیں ایک نمبر پر ہیں، وہ قوم پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، اور جن قوموں کے پاس میں کوئی دین و شریعت نہیں اور کوئی معتبر لا نہیں ہے، وہ لوگ آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ صاحب فلاں کے اندر تو بڑا اکا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتائی ہیں اور سکھائی ہیں۔ یتیموں کی خبرگیری کرنا، غریبوں کی خبرگیری کرنا، مسکینوں کی خبرگیری کرنا، بیواؤں کی خبرگیری کرنا، محتاجوں کی خبرگیری کرنا، راہ گیر اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہیں بتانا، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کو سکھایا گیا، ہمیں سکھایا گیا ہے۔ یاد ہوگا ایک موقع ہے، عید کا وقت ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکل کر کے باہر تشریف لائے، گلی میں بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے، اور گلیوں میں عام طور سے عید کے دن بچے کھیلا ہی کرتے ہیں۔
بعض بچے اپنے گھروں کے خوشحال اپنے اوپر نیا لباس سیب تن کر کے فخر کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اور ایک بچہ ہے ایک کنارے پر رنجیدہ ہے اور بوسیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے اسے سلام کیا۔ آپ کی سلام کرنے کی عادت تھی، بچوں کو بھی سلام کرتے، بڑوں کو بھی سلام کرتے، اور سلام میں آپ کا مزاج تھا سبقت کرتے، پہل کرتے۔ ہماری زبانوں پہ تو پٹی بندھی رہتی ہے کہ ہم سلام بھی کرنا گوارا نہیں سمجھتے ہیں، شرماتے ہیں سلام کرتے ہوئے، جبکہ سلام کرنے سے سلامتی آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی طرف آگے بڑھے، اسے قریب کیا، پوچھا تیرا یہ حال آج خوشی کے دن، عید کے دن میں کیوں ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس بچے نے عرض کیا، نمناک آنکھوں سے کہنے لگ گیا، یا رسول اللہ میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا، اب اسے گھر لے کر کے تشریف لے گئے، اپنے ساتھ گھر لے کر کے گئے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، عائشہ تمہارے لیے خوشی کی خبر ہے، ایک خوشی کی چیز لے کر کے آیا ہوں۔ فرمایا عائشہ تم اس بچے کو نہلاؤ، دھلاؤ، صاف ستھرا کرو، اور کوئی کپڑا حسن و حسین کا رکھا ہو اس کو پہنا کر کے صحیح انداز میں اس کا مکمل انتظام کرو۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بچے کو نہلا دھلا کر کے صاف ستھرا کیا، آنکھوں میں سرما لگایا۔ اس کے بعد اس بچے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے کے اوپر سوار کیا۔ ایک یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، ایک طرف ایک کمزور قسم کا بچہ ہے، دوسری طرف کائنات کا سرتاج، رب کے بعد اعلیٰ نمبر کی ہستی ہے، ایک طرف ادنا دوسری طرف اعلیٰ۔ ایک ادنا کو اعلیٰ نے اپنے کندھے کے اوپر بٹھایا اور بٹھا کر کے باہر لے کر کے تشریف لے گئے، اور یہ فرما دیا کہ آج کے بعد تم اپنے آپ کو یتیم ہرگز مت سمجھنا، تم یتیم نہ سمجھنا۔ کیا تم اس بات کے اوپر راضی ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ کی جگہ، اور عائشہ تیری ماں کی جگہ، اور یہ فاطمہ تیری بہن کی جگہ ہو؟ خوش ہو گیا، اب باہر نکلتا ہے، آقا کے کندھے پہ سوار ہے، کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے سوار ہیں۔ اب بچے اشارے کر رہے ہیں، بعض جگہوں پر تو لکھا ہے کہ بچے خود رونے لگ گئے اور کہنے لگے کاش آج ہم یتیم ہوتے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا ہمارے لیے ہوتا۔ آئے ہائے، یہ وہ ترتیب ہے جس میں غریبوں کو اٹھایا جاتا ہے، کمزوروں کو اوپر لایا جاتا ہے، مسکینوں اور بے سہارا لوگوں کو اوپر لا کر کے ان کو معاشرے کے اندر ایک زندہ فرد بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے لیے اس بات کو فخر کے طور پر محسوس کریں کہ اگر کسی کے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے، مسکین رہتا ہے، بیوہ رہتی ہے، پریشان حال رہتا ہے، خفیہ طور پر آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ آپ کے گھروں میں روزی کے دہانے اور رزق کے دہانے کشادہ کر دے گا۔ خاموشی کے ساتھ عزت سب رکھتے ہیں، اپنی وجاہت اور حیثیت سب بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، خاموشی کے ساتھ جا کر کے اس کے گھر میں کچھ پہنچا دینا چاہیے۔ اس میں بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ صاحب دکھاوا، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ دکھاوا ہے، مگر طریقہ بدلا ہوا ہوتا ہے۔ جیسا کہ لاک ڈاؤن میں بعض لوگوں نے یہ کام کیے ہیں، بعض امیروں نے یہ کام کیا ہے کہ صاحب ایک کٹا تیار کیا، کٹ بنائی، تھوڑا آٹا، تھوڑے چاول، تھوڑا سا تیل، تھوڑا سا فلاں اور ایک معتدل بھی مقدار بنائی اور اپنے گھر سے پیغام جاری کر دیا۔ باہر گھر کے لائن لگا دی گئی کہ صاحب چودھری صاحب غریبوں کی امداد کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے، یہی تو ہیں۔ اگر دل میں یہ ہو کہ لوگوں میں میرا میسج جائے کہ بہت سخی اور مخیر آدمی ہیں، تو جناب باری عزا اسمہ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا۔ یہ صورت بنتی ہے، احسان جتلائے جاتے ہیں،
لوگوں کو اپنی شان سے متاثر کر کے انہیں ذلیل و خوار بنانے کے حالات بنا دیے جاتے ہیں، جانے یا انجانے میں ایسے حالات بن جاتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں جو کچھ ہوا ہے، زندگی میں سب کی پہلا جھٹکا آیا تھا، بڑے بڑے لوگوں کے حالات دیکھ لیے گئے، اس میں صورتحال کیا بنی ہوئی رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس طرح اگر اپنے یہاں سے سسٹم جاری کیا کہ صاحب اس کو لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور بہت سے لوگوں کے یہاں یہ بھی ہوا ہے کہ صاحب لائنیں لگی ہوئی ہیں، شور و شغب ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کہ صاحب وہاں یہ امدادی سامان بٹ رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے۔ انہیں یہ صورتحال بنی، لوگ مجبور لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کاش کہ اگر وہ معاشرے میں تحقیق کرنے کے بعد یہ پتہ چلا تھا دوستو احباب کے ذریعے کون کون اس طرح کے کمزور لوگ ہیں، کون کون اس طرح کے لوگ ہیں، خاموشی کے ساتھ میں ان کے گھروں میں چپکے سے اگر وہ پہنچوا دیتا تو شاید یہ طریقہ بہت زیادہ بہتر ہوتا۔ اور اس میں بھی ایک چیز اور کی گئی، ایک کام اور کیا گیا بڑا مزیدار، جب بات آ گئی تو کہہ دینی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے منہ بھی ابھی کھلنے کا موقع آیا، اب تک تو ہمارے منہوں پہ بھی چھینکا لگا ہوا تھا، موقع ہی نہیں ملتا تھا تو کہتے کہاں۔ حضرت مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، آپ حضرات کو اچھی اچھی باتیں بتلائیں گے اور بڑی گہری اور تحقیقی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ جب بات آئی اس حوالے سے تو ذرا یہ کہتا چلوں اور بات کو ختم کروں۔ بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، لوگوں میں بہت سے لوگوں نے تقسیم کیا، مال تقسیم کیا، غریبوں کے واسطے امداد کا جذبہ پیدا ہوا، دلوں میں ان کے نرمی آئی اور انہوں نے کہا کہ صاحب یہ پریشان لوگ ہیں، روزگار بند ہو گئے، ان لوگوں کے لیے ہم لٹائیں گے، خرچ کریں گے۔ خوب لٹایا، مبارک ہو، خوب لٹاؤ، مبارک ہو۔ غریبوں کا خیال ہوا، کہنے لگے مسلم غیر مسلم کی کوئی بات نہیں ہے، غریب ہو آؤ اور ہمارے یہاں سے لے لے کر کے جاؤ۔ بہت اچھا کام کیا ہے، اللہ نے مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ اس کے یہاں انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے، ایسے موقع پر کسی کا منہ دیکھ کر کے کوئی کام نہ کیا جائے اور سب کے ساتھ ایک بہترین پیغام بن کر کے پیش آؤ۔ مگر ایک چیز شکوے کی ہے، اگر آپ کو اس زمانے میں غریبوں کی مدد کا اس قدر جذبہ پیدا ہوا ہے، لوگوں توجہ رہے، میں خاص بات کہنا چاہ رہا ہوں اس وقت میں، اور اس بات کو کہہ کر کے بات کو ختم کروں گا، اور مجھے کہنی چاہیے اور ہمیں کہنی چاہیے۔ یہ بات کہنی اس لیے پڑ رہی ہے کہ حالات ہماری آنکھوں نے دیکھے ہیں۔ ایک غریب کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، پریشان حال کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، کٹ بنا کر کے تقسیم کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ایک غریب کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوا تھا تو ایک امام کو بھگانے کا جذبہ پیدا ہوا، ایک مدرس کو بھگانے کا جذبہ پیدا ہوا۔ کہا امام مسجد میں نہیں رہے گا، کیوں نہیں رہے گا؟ کہنے لگ گئے ہم نماز پڑھنے کے لیے جب نہیں آتے اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور لوگوں، کیا آپ نے اس کے گھر کے احوال کو دیکھا اور پوچھا نہیں ہے کہ تیرے گھر غریبی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، لو ہم تمہارا انتظام کرتے ہیں۔ ہم نے اماموں کو لات مارنے کا کام کیا ہے، انہیں کمزور کرنے کا کام کیا ہے۔ یہ کہاں کا جذبہ ہے کہ مقتدیوں نے سب نے مل جل کر کے اکٹھے ہو کر کے ایک امام کے ساتھ جو قساوت قلبی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ صاحب امام کو بھگا دو، کیوں بھگا دیں؟ جب ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے تو تنخواہ کیوں دے؟ حرام کی کیوں دے؟ حرام و حلال یاد آئے۔ مکتب میں ایک قاعدے پارے پڑھانے والا، قرآن پڑھانے والا، ایک کمزور 6-7 ہزار روپیے کی ماہانہ تنخواہ پہ گزارا کرنے والا، اور زبانوں پہ آتا ہے جی مولانا آپ کی تنخواہ میں تو بڑی برکت ہوتی ہے، برکت والی تو لے لے اور اپنی ہمیں دے دے۔ ساری برکتیں مولویوں کے لیے چھانٹ کر رکھ دی۔ ہوتی ہے برکت بلا شبہ، انکار نہیں، پر کبھی کبھی اس برکت کو آپ بھی تو محسوس کریں۔ برکت نہ ہوتی تو گزارے کیسے ہوتے؟ اور بڑے بڑے امیروں سے بہترین ان کی حالت ہوتی ہے بظاہر۔ یہ اپنے درد دل کو عام لوگوں کی طرح سے رکھ نہیں سکتے ہیں، اپنی عزت کو بچاتے ہیں۔ ان کی عزت علم کی عزت ہے،
ان کی عزت قرآن کریم سے جڑی ہوئی ہے. ان کے دل میں چونکہ قرآن ہے، علم ہے، نبی کی حدیثیں ہیں، شریعت مطہرہ ہے، اس لیے ان کی عزت پوری قوم کی عزت سے جڑی ہوئی ہے. اپنی عزت کی خاطر چپ رہتے ہیں، کمزوری پیدا ہو یا جھیلتے ہیں. تو صورتحال کیا بن گئی؟ بے شمار مسجدوں کے اماموں کو ہٹایا گیا. کہنے لگ گئے بس جب ہم نماز میں نہیں جا رہے ہیں تنخواہ کیوں خواہ دی. کہنے لگ گئے اب تو مدرسوں کے بچے مدرسے بند ہو گئے، اس لیے فلاں بچہ نماز پڑھا لے گا، فلاں نماز پڑھا لے گا. اور آج تک ان مسجدوں میں بہت سے اماموں کی بحالی نہیں ہوئی ہے. قوم کے لوگوں نے ان کا کیا خیال کیا ہے، ان کے بچوں کا کیا خیال کیا. ایک طرف ہمارے سر کا تاج بن کر کے رب کے دربار میں ہمارا ترجمان بن کے ہماری نمازوں کو رب کے در پہ پیش کرنے والا، ایک طرف جس کے بارے میں فرمایا اللہم ارشد الائمہ، اللہم ارشد الائمہ، اللہم اغفر للمؤذنین. اے اللہ اذان پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دیجئے. جہاں رسول یہ دعا دے رہا ہے مؤذنوں کو، جہاں رسول اماموں کو یہ دعا دے رہا ہے اللہم ارشد الائمہ، مولا کریم اماموں کی دستگیری فرما لیجئے. وہیں پر اس قوم نے ان کے ساتھ میں کیا غضب ڈھایا تھا. یاد ہوگا یہ لوگ کون ائمہ کے لیے، مکاتب کے مدرسین کے لیے، علماء کے لیے انتہائی خطرناک ترین ثابت ہوا ہے. قوم سرخ رو ہے. قوم کہتی ہے جی بھگا دیا بہت اچھا ہو گیا. اچھا متولی صاحب آپ نے فیصلہ لے لیا امام صاحب کو بھیجنے کا، بہت ہی اچھا کیا، بہت ہی اچھا کیا. ناجائز ہوتا تنخواہ دینا. ہائے ہائے کیسے تبصرے ہوئے، کیسی سوچ پیدا ہوئی. اگر سیلاب آ جائے، اگر حالات خراب ہو جائیں، اگر آگ لگ جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حالات خراب آ جائیں، طوفانی حالات ہو جائیں، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں. اس وقت میں سوچتے ہیں کچھ قیمتی سرمایہ نکال لیں. تو اس وقت میں اگر روپیے گھر میں رکھے ہوں، قیمتی ہیں، زیورات رکھے ہوں، قیمتی ہیں، سونا چاندی رکھا ہو، قیمتی ہے، اسے لے کر کے بھاگتے ہیں. کہنے لگے باقی یہ چارپائی اور یہ بستر اور یہ لحاف اور یہ بھوس اور یہ چارہ اور یہ فلاں چیز یہ تو بعد میں ہوتی رہے گی. انہیں قیمتی سرمایہ کو اٹھا لو، انہی کے ذریعے ہم دوبارہ پھر زندہ ہو سکتے ہیں. لاک ڈاؤن ایک حالات تھے، طوفانی حالات. ان طوفانی حالات میں ہم نے سب کچھ خش و خاشاک اٹھایا مگر ہم نے زیورات اور پیسہ نہیں اٹھایا. کیا مطلب یہ ہوا کہ قوم کے افراد کی امداد کے لیے دروازے کھولے مگر ائمہ اور علماء کے لیے دروازوں کو بند کر دیا. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم چارے کی گٹھری اٹھا کے بھگ لیے اور لحاف اور فلاں اٹھا کے بھگ لیے اور نوٹوں اور کرنسیوں کو اور سونے اور چاندی کو یوں ہی جلتے یا سیلاب میں بہتے ہوئے چھوڑ دیا. کیا یہ صورتحال جو میں بتا رہا ہوں یہ غلط ہے؟ کیا کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے یہاں پر؟ یہ صورتحال نہ ہوئی ہو مجرم ہو. اور اگر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے پھر توبہ کیجئے اور ان لوگوں کو دوبارہ ان سے رابطے کیجئے. بنے بنائے 20-30 سال کے امام، کئی سال کے بنے بنائے امام اس طرح ٹھکرا دیے گئے جس طرح سے ہم ان کو جانتے ہی نہ ہو. اور عام قسم کے وہ لوگ جنہیں مسئلے مسائل کی میم کا علم نہیں، وہ حرام ہونے کے تنخواہوں کے حرام ہونے کے فتوے جاری کر رہے ہیں. عوام الناس میں سے گھسیارا گھاس کی گٹھری کے نیچے دبا آ رہا ہے. اگر یہ پتہ چل گیا کہ صاحب امام کو ہڑک لے وہ بہت اچھا کیا، حرام کے لے رہا تھا. ہائے ہائے کیا ہو گیا ہے قوم کو؟ قوم نے کیوں قدر نہیں سمجھی ہے؟ قوم کے افراد یاد رکھیے ان کے سینے میں قرآن ہوتا ہے. یہ فلاں ابن فلاں ہیں مگر قرآن اس کے سینے میں آ گیا ہے، اب یہ حافظ ہو گیا ہے اور رب نے کہا قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی حفاظت کریں گے. اور رب کا انوکھا انداز ہے کہ قرآن کا حافظ بنا کے، عالم بنا کے رب ذوالجلال دین و شریعت کی حفاظت کر رہا ہے. انتہائی غلطی کی ہے قوم نے، غلطی کی ہے. اس غلطی کے اوپر جتنی ندامت ہو کم ہے. توبہ اس کی یہ ہے کہ جن کے ساتھ جو کچھ کیا ہے ان کی بحالی ہونی چاہیے. اس جرم کی توبہ یہ ہے. جرم جس درجے کا ہوتا ہے توبہ بھی اسی درجے کی ہوتی ہے. یہ قوم نے ظلم ڈھایا ہے.
اہل مدارس سے صاف صاف کہا گیا ہے، خوب اچھی طرح سنو، اہل مدارس سے صاف صاف کہا گیا ہے کہ مدرسے بند ہو گئے، ہم چندہ نہیں دیں گے۔ ان سے کہا کہ آگے کو کھلنے کی امید ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہ، مولوی کھا جائیں گے، مولوی کھا جائیں گے۔ یہاں تک جملے لوگوں نے کسے ہیں، دروازے بند کر لیے۔ خدا کی قسم اگر دروازے بند کر لے گا کوئی تو دروازے وہاں سے کھلے ہیں، وہیں سے اگر بند ہو گئے ہاتھ پھیلا کے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ نہ سوچئے کہ دولت پر ہمارا قبضہ ہے تو ہمارے باپ دادا کی دولت ہے، جس نے دی ہے دینا بھی جانتا ہے اور چھیننا بھی جانتا ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مال کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ ایک سوال یہ ہوگا، سوال 4 ہو چکے ہیں۔ پہلا سوال علم، پہلا سوال عمر کہاں لگائی، دوسرا سوال جوانی کہاں آزمائی، تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا، چوتھا سوال کہاں خرچ کیا، اور 5واں اور آخری سوال ہوگا یہ بتاؤ کہ تم نے علم پر کتنا عمل کیا۔ پہلی بات تو یہی بتا دے علم کتنا حاصل کیا۔ باپ کو بخشوانے کی ذمہ داری میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا مدرسے والوں کے اوپر، اگر کوئی نہ بھیجے تو معتمم کا استعفیٰ کرنے کو تیار، مدرس کا استعفیٰ کرنے۔ میرا باپ مر گیا اور اس نے بچوں کو وہاں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اگر میں ایک بات کہہ دوں تو شاید چبھ جائے، مگر کہوں گا ذرا سا مناسب انداز میں ہی کہہ دوں، باپ میرا ہے، بخشوانے کا ٹھیکہ ان پہ ہے۔ باپ میرا مرا اور بخشوانے کا ٹھیکہ شیر خان پر، بخشوانے کا ٹھیکہ مدرسے کے بچوں پر۔ بنگال سے آیا، بہار سے آیا، منی پور سے آیا اور جھارکھنڈ سے آیا، راجستھان سے آیا، جمع ہو گئے، ایک درسگاہ بن گئی، ایک مدرسے میں پڑھنے لگ گئے۔ باپ میرا مر گیا، بخشوانے کے لیے کسی بنگال کے، بہار کے، منی پور کے بچے کو بلایا۔ اپنی اولاد نے کیا کیا؟ جس کے لیے رات اور دن ایک کیا تھا، جس کے لیے کمایا، حرام سوچا کہ حلال، کمایا سو کمایا، اندھا دھند کمایا، جن کے لیے سب کا برا بنا، جن کے لیے سب کچھ کیا ہے، اس کے لیے کیا کمایا ہے، کیا کیا، اس نے کیا کیا؟ بخشش کی ذمہ داری ان پہ کوئی چھوڑ دو نا، جن کے لیے ساری زندگی خرچے اٹھائے ہیں۔ اب بخشش کی ذمہ داری دیکھ تو صحیح بڑے میاں، ایک بار سوچ کے تو دیکھ، کاش کہ کوئی بچہ قرآن کا حافظ بنا لیا ہوتا، پڑا رہتا، قبر میں ذخیرہ بنا رہتا، تیری قبر میں ثواب کا دہانہ کھل جاتا، تیری قبر میں ثواب کے برابر ذخیرے کے ذخیرے پہنچتے رہتے۔ کاش کہ تیری روح کو ثواب پہنچنے کا کوئی ذریعہ بن جاتا۔ 4 بچے، خوش ہو رہا ہے جی، بڑی اونچی فیملی ہے۔ بھائی کیسے فیملی ہے؟ او میاں، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر اور ایک فلاں، ایک ماسٹر، ایک فلاں۔ یہ بھی بتا دے کہ عالم یا حافظ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہوں گے سب، بڑی اچھی بات ہے۔ سر میں درد ہوئے تو ہم بھی جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، بڑی کام کی چیز ہے۔ پر اتنا بھی تو بتا دے کہ جنازہ ڈاکٹر نہیں پڑھائے گا تیرا، بابا جی پڑے ہوئے ہیں کھاٹ چارپائی کے اوپر۔ آ گئے انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، سب کچھ آ گئے۔ جو جنازہ پڑھانے کا اہل ہوگا، وہاں انجیکشن لگانا تو بتایا گیا ہے لیکن نماز پڑھانا نہیں بتایا گیا ہے۔ انجینئر کو کنکریٹ کا علم تو بتایا گیا کہ اتنا سیمنٹ لگے گا، اتنا لوہا لگے گا، اتنی اینٹ لگے گی، مگر اسے نماز پڑھانے کا ہنر نہیں بتایا گیا ہے۔ جس باپ نے زندگی بھر انجیکشن لگانا سیکھنے کے لیے پیسہ بہایا پانی کی طرح، انجینئر بنانے کے لیے پیسہ بہایا پانی کی طرح، آج وہی باپ پڑا ہوا ہے، آج اسی باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اسی باپ کی چارپائی پڑی ہوئی ہے، 3-4 بیٹے ہیں، ایک بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں، اور اگر موقع لگ گیا تو یوں ہاتھ باندھ کر کے ادھر تو کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جنازے کی نماز میں بھی شرکت نہ کرے۔ بسا اوقات ہوتا ہے ہونہار بچے کو مدرسے اسکول بھیجیں گے، بہت اچھی بات ہے، بھیجو،
ایک لنگڑے سے، کمزور سے، فلاں سے، وہ پڑھنے میں کمزور، جی ماسٹر صاحب کہتا ہے بچہ آپ کا چل نہیں رہا، اچھا چل نہیں رہا، شیر خان صاحب آپ اس کو پڑھائیے، اسے تھامیے، بدماش بھی بہت ہے، ایسا بھی۔ اس نے اللہ کے بندے نے قرآن کریم کا علم حاصل کیا، حافظ ہو گیا، عالم بن گیا، رب نے مقدر کھول دیا۔ وہ جو ریجیکٹ ہو کر کے ادھر آ گیا تھا، آج وہی بچہ ہے جو باپ کے جنازے کے لیے آگے بڑھ کر کے اس کی نماز پڑھاتا ہی نہیں بلکہ اس کی بخشش کے لیے ہاتھ پیر جو مار کر کے اور اللہ کے دربار میں کوشش کرتا، میرے مولا میرے باپ کو بخش دے، میرا یہ وہ باپ ہے کہ جس نے میرے لیے سب کچھ قربان کیا تھا۔ کیا خیال ہے ہمارا اور آپ کا جس باپ نے اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ تیار نہیں کیا ہے، مدرسوں سے بلا کر کے ایک دن اگر اس کے لیے قرآن کریم پڑھوا ہی دیا تو اللہ کی مرضی وہ چاہے نقطوں پر نوازش کر دے، مگر نقطہ تو زیرو ہوتی ہے، عدد نہیں بنتا، اس سے آگے عدد ہوگا، 1 کا تو 10 بنے گا، 2 کا تو 20 بنے گا، 3 کا تو 30 بنے گا، ورنہ نقطہ تو زیرو ہوتا ہے، زیرو۔ خوب سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو دین پر لانے کی فکر کریں، اور خود اپنے لیے اپنے آپ ہوگے بچے جہاں ہوگے، کیا ضروری ہے، ہماری کوشش ہی تو ہے کہ بچہ عالم بن جائے، بچہ پڑھ لکھ کے آگے بڑھ جائے، لیکن کیا ضروری ہے کہ وہ ہو بھی جائے؟ اپنی فکر آدمی خود کرے، دوسرے کے بھروسے نہ۔ اگر ہمارا بچہ ہمیں لقمہ چبا کر کے نہیں دے سکتا ہے تو پھر ہمارے بچے کے اوپر ہمیں یہ بھروسہ کرنا کہ صاحب میرے لیے تو اتنا کرا دے گا، بڑا ثواب پہنچائے گا، بڑا میرے لیے جنت کا منہ کروا دے گا، تیار۔ جو آدمی خود نہیں کر سکا دوسرے پہ بھروسہ کرنا یہ پاگل ہونے کی دلیل ہے۔ اپنے ہاتھ سے نہ کر سکا پیسہ خرچ اللہ کی راہ میں، اولاد سے کیا توقع ہے کہ وہ باپ کے لیے کچھ ایصال ثواب کرے گی؟ اس لیے میرے بھائی، ان چیزوں کو جو میں نے ذکر کیا ہے، کڑوی بھی ہو سکتی ہیں، میٹھی بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے ذہن کے خلاف بھی جا سکتی ہیں، ذہن کے موافق بھی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اس جذبے کے تحت کہ جو میں کہہ رہا ہوں ان میں سے اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرما دے تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے اور ہمارا یہ جلسہ کامیاب ہو جائے۔ یہاں آنا، جن بچوں نے قرآن کریم کو پڑھا، مکمل کیا، بڑے مبارکبادی کے قابل، اور ان کے ماں باپ، احباب، رشتہ دار، یہ جگہ، یہ علاقہ سب مبارکبادی کے قابل۔ اور یہ ہمارے شیر خان صاحب ہیں، بڑے ماشاءاللہ مخلصانہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ بے شک یہ اپنے جسم کے اعتبار سے کمیت میں ہمیں کم نظر آتے ہیں مگر کیفیت میں بہت اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے، ان کے فیض کو بھی جاری و ساری رکھے۔ ہمارے درمیان جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ کے بے انتہا محترم اور بڑے درجے کے استاد، قابل قدر، قابل عظمت شخصیت تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات ہر ایک بچہ ان کے بیان کو سنے بغیر اور دعا میں شریک ہوئے بغیر نہ جائے، اس کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔